بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق آموز واقعہ، بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات سے دور معاشرے جن اخلاقی پستیوں کا شکار ہے، ان میں سے ایک ماں باپ کی قدر و تعظیم کا فتقان بھی ہے۔ پیدا ہوتے ہی بیٹے کے ڈاکٹر، انجینئر، سرکاری آفیسر وغیرہ بننے کے خیالات اور خواب دیکھنے والے ماں باپ اس وقت قابل رحم ہوتے ہیں جب ان کے پڑھے لکھے ویل ایجوکیٹڈ کہلانے والے بیٹے انہیں ایک کمرے تک محدود رہنے پر مجبور کر دیتے یا پھر اولڈ ہاؤس کی زینت بنا دیتے۔ توتلی زبان میں آدھی آدھی باتیں کرنے والے بیٹے کی ساری باتیں سمجھ لینے والے ماں باپ جب بڑھاپے میں آپ چپ رہے، آپ کو کیا پتہ جیسے جملے سنتے تو ان کا دل کہتا ہے ہمارے بیٹوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرض داری، تنگ دستی، بے روزگاری جیسی نہ جانے کتنی آزمائشوں کا سامنا کر کے ایک سے زائد بچوں کو یکساں پرورش کرنے والے ماں باپ کو جب بڑھاپے میں 2 وقت کا کھانا بھی مانگنے پر ملتا ہے تب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیاوی ترقی کی دل دادہ اکثریت اپنے بیٹوں کو فقط دنیا سکھاتی ہے اور علم دین سے دور رکھتی ہے۔ انہی ماں باپ کو جب بڑھاپے میں یہ بیٹے اپنے لیے بوجھ اور سنبھالنا مصیبت سمجھتے تو یہی ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹے کو علم دین سکھایا ہوتا، عالم بنایا ہوتا تو ماں باپ کو شاید ایسا نہ کہنا پڑتا۔ آخر بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے؟ آئیے اس سوال کا جواب اسلام سے پوچھتے ہیں۔ اسلام نے اچھے بیٹے کی جو خوبیاں اور ذمہ داریاں بیان کی ہیں ان میں سے چند ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ بیٹے کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور نہایت نرمی سے پیش آنے والا، بوڑھے ماں باپ کو جھڑکنا اور غصے دکھانا تو درکنار، اف تک نہ کہنے والا، شفقت و مہربانی کرتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی کرنے والا اور ان کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رحمت طلب کرنے والا ہونا چاہیے۔ بیٹے کو ماں باپ کی خدمت کے دوران پیش آنے والی ہر طرح کی تکالیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے والا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ایک صحابی نے اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھائے سخت گرم پتھروں والے راستے پر چلتے ہوئے 6 میل کا سفر طے کیا۔ وہ پتھر اتنے گرم تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا۔ بیٹے کو دن کی پرواہ نہیں کیے بغیر والدین کی خدمت مصروف رہنے والا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سخت سرد رات میں ماں کے لیے پانی کا پیالہ لیے ساری رات کھڑے رہے، یہاں تک کہ پانی بہہ کر انگلی پر جم گیا اور برتن انگلی سے چمٹ گیا۔ جب چھڑایا تو انگلی سے جلد اکھڑنے پر خون بہہ نکلا۔ بیٹے کو ماں باپ کی ہر ناگوار بات و ناگوار سلوک پر صبر کرنے والا اور ہر حال میں ماں باپ کو راضی رکھنے کی کوشش کرنے والا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس حال میں شام کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتے اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے۔ تو ایک شخص نے عرض کیا کہ اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کرے، فرمایا اگرچہ ظلم کرے، اگرچہ ظلم کرے، اگرچہ ظلم کرے۔ بیٹے کو ماں باپ کی وفات کے بعد بھی ان کی عزت و آبرو کی حفاظت، ان کے قرض کی ادائیگی اور ان کی قسمیں پوری کرنے میں کوشش کرنے والا ہونا چاہیے۔ چنانچہ حدیث پاک میں جو شخص اپنے والدین کا انتقال کے بعد ان کی قسم سچی کرے اور ان کا قرض اتارے اور کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر انہیں برا نہ کہلوائے، وہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھا جائے گا، اگرچہ ان کی زندگی میں نافرمان تھا۔ بیٹے کو خدمت و ضرورت کی وجہ سے بلانے پر فوراً ماں باپ کے پاس حاضر ہو جانا چاہیے، یہاں تک کہ اگر پردیس میں ہو تب بھی۔ چنانچہ بہار شریعت میں ہے یہ، یعنی بیٹا پردیس میں ہے، والدین اسے بلاتے تو آنا ہی ہوگا۔ خط لکھنا کافی نہیں ہے، والدین کو اس کی خدمت کی حاجت ہوئی تو آ جائے اور ان کی خدمت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹے کو اسلامی اوصاف والا بیٹا بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کو دنیا کے ساتھ علم دین بھی سکھانے والا بنائے اور اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔